السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. میرا نام سید محمد شجاع نیر. میرا پیج وائس آف سید کے نام سے فیس بک پر اور یوٹیوب پر یقیناً آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے اور بہت ساری چیزیں سیکھنے کو مل رہی ہوں گی اور دیکھنے کو مل رہی ہوں گی. اس کو لائک کرنا اور شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں اور لوگوں تک اس پیغام کو پہنچائیں میرے، اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیوز کو شیئر کیا کریں. آج میرا کچھ موضوع یہ ہے کہ قرآن کے اوپر بات کرتے ہیں. قرآن میں نے بڑوں سے اپنے سنا ہے کہ ہم تین چیزوں کے لیے قرآن جو ہے نا وہ ہم نے استعمال کرنا شروع کر دیا. بیٹیوں کی شادی کے وقت میں سر کے اوپر رکھ کر بھیجنا. دوسرا، قرآن پاک اپنے مسائل کے حل کے لیے. اور تیسرا، قرآن پاک جو ہے نا ہم نے ایصال ثواب کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا. کیا قرآن پاک ان تین مسئلوں کے لیے آیا تھا؟ سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے. کیا قرآن پاک صرف ایصال ثواب کے لیے آیا تھا؟ کیا قرآن پاک صرف اپنے مسئلوں کے حل کے لیے آیا تھا؟ کیا قرآن پاک بیٹیوں کی شادی میں سر کے اوپر رکھ کر بھیجنے کے لیے آیا تھا؟ یہ سوال ہے، جواب آگے آپ دیں گے. ویڈیوز کے نیچے کمنٹ ضرور کریے گا. قرآن پاک عمل کے لیے آیا تھا جو کہ ہم نے چھوڑ دیا. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. کون؟ صحابہ کرام معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے قرآن کو اپنے سینے میں سمویا تھا. آج ہم نے قرآن کو جو ہے نا صرف اور صرف اپنے مسئلوں کے حل کے لیے، بیٹیوں کی شادی میں سر کے اوپر رکھنے کے لیے، اور تیسرا ایصال ثواب، کوئی مر جائے تو اس کی قبر پر جا کر یا اس کے مرنے کے بعد اس کے گھر پر پڑھنے کے لیے استعمال کرنا شروع کر. میرے عزیز دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، قرآن پاک یقیناً ان تمام چیزوں کے لیے آیا تھا، لیکن بظاہر قرآن پاک اپنے عمل کے لیے آیا تھا. جبکہ ہم نے عمل چھوڑا، اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اوپر حالات پیش کیے. آج پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے تو ہم حکومتوں کو گالیاں دیتے ہیں، ہم اپنے اعمال نہیں دیکھتے. فیس بک کا پیج کھولنا تو ہم سب لوگ روزانہ گوارا کرتے ہیں. کیا ہم قرآن پاک کو کھولنا روزانہ گوارا کرتے ہیں؟ سوچنے کی بات ہے. ذرا سوچئے گا تنہائی میں بیٹھ کر. لنکڈن کا پیج، انسٹاگرام کا پیج، یوٹیوب کا پیج، اسی طریقے سے اپنے جتنے کام ہوتے ہیں وہ سارے ہم کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کیا ہم نے اللہ کی کتاب کو روزانہ کھول کر پڑھنے کی کوشش کی ہے؟ کبھی گھر سے نکلتے ہوئے سورہ یاسین پڑھ کر نکلے؟ یہ ساری باتیں بہت سوچنے کی ہیں. اور صحابہ کرام کو یہ مقام صحابہ کرام والا کیوں ملا تھا؟ کبھی یہ سوچا ہے؟ صحابہ کرام نے ابو بکر صدیق کو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس نے بنایا تھا؟ عمر فاروق کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس نے بنایا تھا؟ علی المرتضیٰ کو سیدنا علی المرتضیٰ کس نے بنایا تھا؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عثمان غنی، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس چیز نے بنایا تھا؟ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس چیز نے بنایا تھا؟ کبھی ان سب باتوں کو سوچنے کی کوشش کی ہے تنہائی میں؟ نہیں کی ہے. افسوس کی بات ہے، ہم ساری باتیں سوچتے ہیں، میرے یہ کام کیسے بن جائے، میرے وہ کام کیسے ہو جائے، میرے یہ حالات کیسے سنور جائے، لیکن قرآن کے بارے میں ہم کیوں نہیں سوچتے؟ کیا قرآن اتنی لاوارث کتاب ہو گئی نعوذ باللہ کہ ہم قرآن کے بارے میں سوچے نہیں؟ دنیا کی ساری کتابیں سب نے سیکھی. ڈیولپر ہے تو اس نے ڈیولپر کی کتاب اتنی پڑھ لی کہ اعلیٰ سے اعلیٰ ڈیولپر بن گیا. کوئی میڈیا اسٹڈیز پڑھتا تو اس نے اتنی سے اتنی میڈیا اسٹڈیز کی پڑھائی پڑھی ہے کہ وہ اعلیٰ سے اعلیٰ اینکر پرسن بن جاتا ہے. کوئی اگر آرٹسٹ ہے تو وہ اتنی میڈیا آرٹسٹ کی پڑھائی پڑھتا ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ آرٹسٹ بن جاتا ہے. لیکن کیا قرآن پاک پڑھ کر ہم نے یہ سیکھا کہ ہم قرآن پاک میں اعلیٰ سے اعلیٰ بنے؟ میں جب عرب کے اندر تھا تو عربی جب قرآن سنا کرتے تھے نا، امام کعبہ کی یا پھر مسجد نبی میں حرم شریف کے امام کی، رب کعبہ کی قسم میں نے عربیوں کی آنکھوں سے آنسو دیکھا. کیوں؟ کیونکہ وہ قرآن عربی زبان کو سمجھتے تھے، اور سمجھنے کے بعد اس کو جب سنتے تھے اور دماغ میں وہ سارے حالات پیش آتے تھے تو ان کو پھر سمجھ میں آتی تھی یہ ساری چیزیں. آج ہم قرآن سنتے ہیں، ہمارے کانوں میں جو ہے نا دھول نہیں رہی تھی. آج ہم قرآن سنتے ہیں، ہمارے حالات تبدیل نہیں ہوتے. صحابہ کرام، یہاں ابو جہل کے بارے میں آتا ہے کہ چھپ چھپ کے قرآن سنا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے. عمر فاروق کی بہن چھپ چھپ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بہن کا قرآن چھپ چھپ کر سنا کرتے تھے. اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کے دربار میں گئے
کہ بڑی آپ اس سے دشمنی کی مگر اب آپ کی غلامی میں آنے کا دل چاہتا ہے. یہ کہا پھر عمر فاروق نے. بھائی قرآن کو سنا تو عمر فاروق تبدیل ہو گئے, اپنی ساری بادشاہت, اپنی ساری جلادیت سب قربان کر دیا عمر فاروق نے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیاں سیدھی کرنے لگ گئے. آج ہم نے قرآن سے ایسا تعلق قائم کیا, آج ہمارے معاملات قرآن کے بعد حل ہوتے ہیں. کیا ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھا؟ مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ سے نا کسی ایک بندے نے بہت بڑے مجمع میں سوال کیا, حضرت جلدی سے بتا دیں کہ یہ قرآن کا مجموعہ اور قرآن کا خلاصہ کیا ہے. حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ نے پتہ ہے کیا کہا؟ قرآن کا خلاصہ 3 باتیں ہیں. اللہ کی اطاعت کرنا, سب سے اول اللہ کی اطاعت کرنا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا, اور تیسرا کیا کہا؟ انسانیت کی خدمت بلا کسی غرض اور مقصد کے کرنا. کیا ہم ایسا کر رہے ہیں؟ بلا کسی غرض اور مقصد کے انسانیت کی خدمت ہوتی ہے آج ہمارے گھروں کے اندر. بچوں کو تیار کیا جاتا ہے, بیٹا جب کسی کا کام کرو تو اس سے یہ کام بھی کروا لینا. پھر دماغ بنایا جا رہا تھا بچوں کا کہ کام کے بدلے کام لینا ہے. انبیاء اور صحابہ کے بارے ہمارے ایک انڈیا کے بزرگ تھے, ان کے بارے میں آتا ہے کہ جتنی طلاق یافتہ عورتیں اور جتنی بھی وہ کیا کہتے ہیں بیوہ عورتیں تھیں نا, ان کے گھر میں صبح صبح کھٹکھٹایا کرتے تھے, پوچھتے تھے باجی جان آپ کو کچھ منگوانا ہے تو پھر آپ مجھے بتا دیں, میں جو ہے نا وہ سامان بازار سے لے آؤں گا. اور لے کر آتے تھے. اس کے بعد کوئی عورت اگر یہ کہہ دیتی تھی کہ یہ سامان آپ غلط میں ہے, بولتے تھے اچھا ٹھیک ہے میں ابھی جا کر بازار سے واپس لے آتا ہوں. تو ایسے اللہ والے لوگ گزرے ہیں قرآن پہ عمل, جنہیں شیخ الحدیث ہیں. وہ لوگ حدیثیں پڑھاتے ہیں 10-10 سال 15-15 سالوں سے, قرآن کو سمجھا تو ایسے ولی اللہ بن گئے. آج ہم نے قرآن کو ہی نہیں سمجھا, قرآن کو گرد اور دھول کے اندر اپنے گھروں کے اندر چھپا کر رکھا ہوا. میت ہوتی ہے, قرآن خوانی ہوتی ہے, اس کے بعد پھر کون بخشے گا اس میت کو, اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں. 4 دن قبرستان میں جاتے ہیں, اس کے بعد پھر قبرستان سے بھی تعلق ختم کر دیتا ہے. مرنے والا تو بیچارہ مر گیا, لیکن اس کے لیے اصالہ ثواب کرنے والا کوئی نہیں ہے. تو میرے عزیز دوستوں, بھائیوں, بزرگوں, یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ کہ ہم قرآن پاک پر عمل کریں. جب صحابہ کرام نے عمل کیا, صحابہ کرام زمین کی پستی میں تھے, اللہ تبارک و تعالی نے ان کو آسمان کی بلندیاں نصیب کی. 313 صحابہ تھے نا, اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسا مقام دیا, قرآن پر عمل کرتے تھے میرے بھائی, قرآن کو سمجھا تھا انہوں نے. اللہ نے قرآن میں کہا وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ, تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو سنوں گا. صحابہ کرام نے پکارا اللہ کو, اللہ نے ان کی مدد کی. آج جب تک ہم اللہ کو پکارنے والے صحیح معنی میں نہیں بنیں گے نا, ہماری مدد نہیں آئے گی. مدد تو ان کی آتی جنہوں نے پکارا. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ سب کے سامنے ہے نا. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بندہ جو تھا بڑا گناہگار تھا, تو بارشیں نہیں ہو رہی تھی. اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سب کو لے کر گئے اپنی قوم کو, کہنے لگے چلو بھائی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں. دعا کرنے کے لیے میدان میں لے کر گئے, دعا کی. اللہ تعالیٰ نے کہا اے موسیٰ تیری اس قوم کے اندر جو ہے ایک بندہ ہے جو بڑا گناہگار ہے, اس کو اس مجلس سے نکال دے, میں ابھی بارش برسا دوں گا. موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا مجمع کے اندر. جب اعلان کیا تو کہنے لگے کہ بھائی جو بندہ بھی اس طریقے کا گناہگار ہے, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر وہ بندہ نکل جائے گا ابھی میں بارش برسا دوں گا. وہ بندہ دن ہی دن میں اتنا شرمندہ ہوا اور اللہ سے اپنی گناہوں کی شرمندگی کا احساس کیا اور اظہار کیا, دن ہی دن میں توبہ کی. اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ کو قبول فرمایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش برسائی. موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دوبارہ ہم کلام ہوئے, کہنے لگے اے موسیٰ, اللہ تعالیٰ سے کہا اللہ تعالیٰ ابھی تو بندہ بھی نہیں نکلا اور آپ نے بارش برسا دی. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا, اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ جو میرا نافرمان تھا نا وہ میرا فرما بردار بن گیا, تو اس لیے میں نے بارش برسا دی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ مجھے تو نام بتا دیجئے. اللہ نے کہا جب میرا گناہگار تھا تو میں نے نام نہیں بتایا. اے موسیٰ اب تو وہ میرا فرما بردار بن گیا, اب تو وہ میرا محبت کرنے والا بن گیا, تو میں اب کیسے نام بتاؤں. ایسے انبیاء تھے ہمارے, ایسے اللہ والے لوگوں کو تیار کر کے گئے. تربیت بتائی اللہ تعالیٰ نے, دیکھو موسیٰ تربیت اپنے لوگوں کی ایسی کرنا, کسی کا نیک عمل کرنے کے بعد میں بار بار جتایا نہیں جائے. آج ہم تھوڑا سا کام کرتے ہیں نا اپنی گلی محلے والوں, امی میں اس کا کام کرنے گیا تھا, انہوں نے دیکھا مجھے پھر اس طریقے سے بات بول دی. وہ میرے بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر کھائے اپنی قوم کے لیے, اور کیا کہہ رہے آخرت میں جب
دعا جو تمام انبیاء کو مانگنے کی تھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مانگنی میں، کہنے لگے میں آخرت میں اپنی امت کے لیے مانگوں، ایسا شفیق نبی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا، ہم ان کے اوپر عمل کریں۔ تو میرے عزیز دوستو، اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ کہ قرآن کی باتوں کو سمجھیں، قرآن کو صحیح معنوں میں جو ہے اپنے سینوں میں سمجھو، جیسے انبیاء نے، صحابہ نے اور نیک لوگوں نے سمجھا تھا۔ جب ہم سمجھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حالات کو بھی اچھا کریں گے، اور انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ وقت دور نہیں ہے کہ ہمارے لیے بھی زمین کی جو ہے کشادگیاں قائم ہوں گی اور آسمان سے سونے برسیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ویڈیو کو ضرور لائک کریے گا اور شیئر کریے گا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے گا، سید محمد شجاع نیر کو، وائس آف سید کو ضرور لائک کریں اور شیئر کریں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔